اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تہجد پڑھنے کا عادی ہو اور نیند کے غلبہ کی وجہ سے کسی رات آنکھ نہ کھلی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور اس کا سونا اللہ کی طرف سے اس پر ایک انعام ہے کہ بغیر تہجد پڑھے اسے اس رات تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 یا 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو دوزخ کی آگ اس کی کھال کو بھی نہ چھوئے گی۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بس آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام چوائس، خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ لوگ جن جن پریشانیوں کا شکار ہیں، جن جن بھی مصیبتوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں، اور جو مسائل آپ کے اوپر نازل ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب سے آپ کو نجات دلائے، اور آپ کی جتنی بھی جو بھی بیماریاں ہیں، یعنی جن میں آپ مبتلا ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے۔ جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کھلا رزق عطا کرے، اور جن لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا گھر عطا کرے۔ جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری نہیں لگ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین نوکری کا انتظام کرے، اور جو شادی کے حوالے سے پریشان ہے کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے کہیں بھی، یا رشتے آتے ہیں طے نہیں ہو پاتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہترین اور سے بہترین انتظامات فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ بس مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ بس میرے چینل کو پہلی دفعہ دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب ضرور کر لیں، اور جو لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کیا ہوا، پہلے سے دیکھتے ہیں، تو وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیوز جو ہے، ویڈیو نوٹیفیکیشن جو ہے، یعنی کہ بیل آئیکن جو ہے اس کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو ملتا رہے۔ اور اس کے علاوہ اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک ضرور کیجئے، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔ بس آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ان والدین کے لیے ہے جن کی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے اور ان کی بات نہیں مانتی ہے، یعنی کہ نافرمان اولاد کی اصلاح کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل جو میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، کیونکہ اکثر مجھے اس ٹاپک پر کمنٹس آتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی ایک وظیفہ اپلوڈ کیا تھا سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچوں کو روزانہ پلاتے رہیں تو اس سے بھی والدین، اس سے بھی اولاد جو ہے وہ فرما بردار ہو سکتی ہے۔ اور آج جو میرا عمل ہے وہ بھی یعنی کہ بہت مجرب ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے بھی جو آپ کی اولاد نافرمان ہے وہ لازمی فرما بردار ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی بہت یعنی کہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی یہ بہت اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہوگا اگر آپ اس کو روزانہ کریں گے، یعنی اولاد بھی فرما بردار ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوگا۔ تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا، اور بہت آسان ہے اس کو پڑھنا جو ہے، کیونکہ مشکل نہیں ہے۔ بس اس کی یہ فکس نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کتنے دن پڑھنا ہے، اس کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے کسی بھی وقت میں، اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ ہے سورہ الاحقاف۔ سورہ الاحقاف ہے اور اس کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس کو روزانہ اپنی اولاد کی فرما برداری کے لیے اور خدا کے لیے
پسندیدہ عمل اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو اس آیت کو آپ نے روزانہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی جو اولاد ہے اس کی اصلاح کی دعا کرنی ہے روزانہ. تو انشاءاللہ تعالی کچھ ہی عرصے اس عمل کو آپ جب اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پر مہربان ہو جائے گا، اور آپ کی جو اولاد ہے وہ بھی فرما بردار جو ہے وہ آپ کی ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہ عمل چھوڑیے گا مت، اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، سورہ الاحقاف ہے اور آیت نمبر 15 ہے، اور اس کو روزانہ کسی بھی ٹائم وضو کر کے 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ پڑھ کے تو اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اولاد جو ہے وہ فرما بردار ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے، مجھے یہ بھی کسی نے کہا تھا کہ اگر کوئی راستے سے بھٹک جائے، یعنی سیدھے راستے سے بھٹک جائے اور اپنے مذہب سے دور ہو جائے، نماز نہ پڑھے، یعنی کہ اس طرح کے مجھے کمنٹس آئے تھے کہ ہدایت کے لیے، کسی کو ہدایت حاصل کرنے کا اگر کوئی اپنے لیے کرنا چاہتا ہے کہ خود وہ راستے سے بھٹک چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے اور سیدھے راستے پر آ جائے، تو ان لوگوں کے لیے میں آج ایک وظیفہ اس کے ساتھ ہی بنا کر لائی ہوں کہ اگر آپ سیدھی راہ سے بھٹک جائیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہ رہے، یعنی گناہ اور ثواب کا آپ کو اندازہ ہی نہ ہو کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا نیک کام کر رہے ہیں یا برا کام کر رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیدھی راستے پر آ جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ صفات ہے، سورہ الصفات ہے، آیت نمبر 118 ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے 313 مرتبہ روزانہ پانی پر دم کر کے پینا ہے. اور یہ بھی آیت جو ہے آپ نے کسی بھی ٹائم آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، سارا دن میں جب آپ کو ٹائم ملے وضو کریں اور اس آیت کو سورہ الصفات کی آیت نمبر 118 کو آپ پانی پر دم کریں گے 313 مرتبہ پڑھ کے، ٹھیک ہے؟ 313 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں گے، اور وہ پانی جو آپ نے پینا ہے روزانہ آپ اس کو پڑھیں گے اور نئے سرے سے دم کریں گے اور وہ پانی جو ہے آپ پیئیں گے. اس طرح کچھ عرصہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر لے آئے گا، ہدایت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے. اور یہ آپ خود بھی اپنے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی خود دم کر کے خود بھی پی سکتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا آپ کی نظر میں بھٹکا ہوا ہے جسے آپ سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. اور یہ دونوں عمل جو میں نے آج آپ کو بتایا بہت مجرب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کچھ ہی دنوں میں. لیکن صبر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، صبر اور یقین، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے راضی ویسے ہی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یقین رکھ کے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. اور یہ میری آج کی ویڈیو تھی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جن کو ان وظیفوں کی ضرورت ہے. اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے. اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على
مولانا